بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا لہجہ ہی بتا دیتا ہے کہ اس کا تعلق کس نسل سے ہے، اس لیے اپنے لہجے کو درست رکھیں۔ جب تک دوسروں کا دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہے گا، آپ کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور تک نہیں کر سکتے، تو یقیناً وہ تمہیں ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ ہم پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ ایک طرف ہم کسی کی بہترین یاد ہوتے ہیں تو دوسری طرف کوئی ہمارا نام لیتے ہی سر سے پاؤں تک سرخ ہو جاتا ہے۔ کوئی ہماری قربت کے لیے ترستا ہے تو کوئی ہمارے سائے سے بھی دور رہنا چاہتا ہے۔ کوئی انسان صرف اچھا یا صرف برا نہیں ہوتا، ہم کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں۔ بیٹیوں سے محبت کرنا، عزت دینا اور انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا کہنا، یہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ بیٹی کے لیے اونچا گرانا نہیں بلکہ کوشش کر کے اس کی قدر، عزت، محبت کرنے والا اور ہم مزاج گرانا ڈھونڈنا چاہیے۔ اللہ پاک ہر بہن بیٹی کے نصیب اچھے کرے۔ بڑے اور خوبصورت اجر اتنی آسانی سے نہیں مل جاتے۔ اللہ سے ملنا پڑتا ہے، روح میں اللہ کو بسانا پڑتا ہے۔ اور تم دیکھو نا کہ مانگ کس سے رہے ہو، اتنی پیاری ذات ہے، اتنا پیارا اللہ ہے۔ موقع سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن بھروسے اور جذبات سے نہیں۔ مڑ کر بھی تو دیکھنے کی ہمت وہی کرتا ہے جسے یقین ہو کہ پیچھے کوئی منتظر ہوگا۔ خاموشی کی زبان کوئی کب جانتا ہے، جو تو نہیں جانتا تیرا رب جانتا ہے۔ تنہائی میں گناہ کر یا عبادت، تیرے قلب کی گہرائی میں کیا ہے وہ سب جانتا ہے۔ خدا جو خود محبت ہو، وہ کتنی دیر دیکھے گا تڑپتا اپنے مظہر کو، نہیں ویران رکھے گا وہ بازار و مساجد کو۔ خدا کو رحم آنا ہے، خدا کو رحم آئے گا۔ فقط تم حوصلہ رکھنا، ذرا سا فاصلہ رکھنا، جھکا کے سر کو سجدے میں خدا سے رابطہ رکھنا۔ پابندی سے نماز پڑھنے والوں کی آنکھ لگ جائے تو اللہ پاک ایک فرشتہ بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے بندے کو نیند سے بیدار کرو، کہیں اس کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہر کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ کوئی چیز ہو یا نہ ہو، کوئی انسان ہو یا نہ ہو، اللہ آپ کے دل میں کسی وجہ کے بغیر سکون ڈالے۔ کسی کے ہونے یا نہ ہونے کے باوجود آپ کا دل مطمئن ہو، آپ کی خوشی کسی چیز سے وابستہ نہ ہو، کیونکہ یہی اصل سکون ہے۔ دین سے تعلق میں خرابی اس صورت پیدا ہوتی ہے جب آپ ایک اچھا مسلمان بننے کی بجائے بہت بڑا مسلمان بننے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ دعائیں تو بس تمہارے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، اور جو معاملہ تمہارے اور اللہ کے درمیان ہو، اس معاملے میں لوگوں کی رائے نہیں لیتے۔ ناممکن تو تمہاری نظر میں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ کہے گا کن اور فیکون ہو جائے گا۔ حقیقت بن جائیں گی وہ دعائیں بھی جو عرصے سے مانگنا تم نے چھوڑی نہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کے بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے، لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے۔ غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ محبت بہت خطرناک چیز ہوتی ہے۔ آپ ایک اجنبی کو اپنا مالک بنا کر تمام تر طاقت اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہو۔ طاقت دکھ دینے کی، خوشی دینے کی، اداس کرنے کی طاقت۔ رشتوں کی پیچیدگیوں کو آسانیوں میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر رشتے سے ملنے والی تلخی کو اپنے حواس پر سوار نہ کرے، اور خوبیوں خامیوں سمیت اپنے احباب اور عزیز و اقارب کو قبول کرے۔ سب سے پہلے اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دو۔
خود کو دور رکھو فضول کے پریشر، ناپسندیدہ چیزوں اور وقتی تعلقات سے۔ اپنا کام کرو اور کسی کا کھلونا مت بنو۔ آج تک کسی نے تمہارا خیال رکھا؟ نہیں نا۔ جب تم خود ہی اپنی ذات کو اہمیت نہیں دو گے تو کسی اور کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ تمہارا خیال رکھے؟ اپنے وجود کی قدر خود کرو۔ تم بس اللہ کے ہو جاؤ جس کا تم پر سب سے زیادہ حق ہے۔ وہ اس دنیا کی طلب تمہارے دل سے مٹا دے گا۔ تم اس کا ہونے کی کوشش تو کرو، وہ تمہیں خود تھام لے گا۔ آپ کو خوشیاں نہیں ملتی؟ اگر ایسا ہے تو آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ امتحان ہے۔ جس طرح یونیورسٹی کے امتحانات میں جو نہیں آتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ویسے ہی جو خواہش پوری نہیں ہوتی اس کو بھول کر زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ یقین رکھیں کہ جو یہاں نہیں ملتا اس کا بہترین متبادل بعد والی دنیا میں ملے گا انشاءاللہ۔ نفسی نفسی کی صداؤں میں یا ربی امتی امتی کہنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام۔ ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہی ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ سبق وہی یاد رہتا ہے جو لوگ سکھا دیتے ہیں۔ دعا کی طرف ہم نہیں جاتے، اللہ ہی ہم سے دعا کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائی ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے۔ بس آپ کو صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں پہنچنا ہے۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کیا کریں، کیونکہ جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ جب جب ہم چپ رہ کر سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ اگر ایک آدھ بار بھی حقیقت بیان کر دیں تو ہم سب سے برے لگنے لگتے ہیں۔ ہمارا اچھا ہونا، کسی کی پرواہ کرنا، رونا دھونا، چیخنا چلانا، دعائیں کرنا، مصروفیت ترک کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لوگ اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے: بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو اور زنا کاری کو۔ ایک بے سمجھ اور بے انصاف آدمی ساری عمر یہی سمجھتا رہے گا کہ وہ ایک ٹارگٹ ہے، ایک نشانہ گاہ ہے اور اس پر مسلسل تیر اندازی ہو رہی ہے۔ لیکن جب وہ خود احتسابی کے عمل سے گزرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ وہ ایک نشانہ ہی نہیں، ایک تیر بھی ہے جو وقت بے وقت چلتا رہتا ہے اور خوب خوب زخم دیتا ہے۔ ہمارا ہونا کس کام کا اگر ہمارے نہ ہونے سے کسی کو کچھ فرق نہ پڑے؟ لوگوں کی باری اکثریت سوچنے سے قاصر ہے، اور جو سوچتے ہیں وہ بھیڑ کا حصہ کبھی نہیں بنتے۔ انسان حاصل کی تمنا میں لا حاصل کے پیچھے دوڑتا ہے، اس بچے کی طرح جو تتلیاں پکڑنے کے مشغلے میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے۔ نہ تتلیاں ملتی ہیں نہ واپسی کا راستہ۔ ایسی آرزو کا کیا انجام اور ایسی زندگی کا کیا جواز؟ تنہائی آس پاس لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں ہے۔ ہمارے آس پاس موجود انسانوں میں ہماری غیر دلچسپی ہمیں تنہا کرتی ہے۔ لوگوں سے الگ رہ کر سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے طالب علم کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں دعائیں کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی دونوں رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہیں۔
دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔